معاویہ کی فضیلت میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے کہ جو معاویہ بن ابی سفیان کی فضائل کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، اور اس موضوع پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور مختلف روایات کو پیش کیا ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے محدثین نے ان پر کلام کیا اور ان پر گفتگو کی۔ 1400 سال سے اسلام کو اتنا نقصان کسی اور نے نہیں پہنچایا، کسی دشمن نے نہیں پہنچایا جتنا بڑا نقصان منافقین نے عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن سبا کی نسل اور اپنی ہی صفوں میں چھپے ہوئے منافقین نے پہنچایا ہے۔ اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی فضائل نہیں ہے، تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ، اہل سنت والجماعت کا نام لیتے ہو، منافق شخص، تم یہ بتاؤ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید میں جتنی بھی آیات صحابہ کے لیے عموماً نازل ہوئی ہیں، کیا کسی ایک محدث نے، کسی ایک مفسر نے اس میں سے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارج کیا ہے؟ کیا کوئی ایک ایسا سنی ہے جس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان یا صحابی نہ مانا ہو؟ یا یہ بتاؤ کہ تم پھر کہتے ہو کہ انہوں نے روایات ڈالی ہیں اور ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو میں تم سے پوچھتا ہوں، جس شخص کی کوئی فضیلت نہیں ہے، سیدنا حسن، سیدنا حسین جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ تو مانتے ہو نا، انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی ہے؟ یا بیعت بھی نہیں مانتے؟ اگر بیعت نہیں مانتے، چلو مان لیا کہ تم بیعت بھی نہیں مانتے اور رافضی ہو، منافق ہو، تو یہ بتاؤ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسن اور حسین نے خلافت کیوں سپرد کی، ان کو حکومت کیوں دی؟ کیا ایک ظالم جابر فاسق کو ایک نظام خلافت راشدہ کی طرز پر چلتی ہوئی حکومت اس کے حوالے کر دینا، یہ ظلم، فسق اور فجور اور جو کچھ تم کہتے ہو نعوذ باللہ، یہ اس کو مزید بڑھانا یا اس میں معاونت یا مددگاری یا تعاون نہیں ہے؟ اگر سیدنا حضرت حسن نے، سیدنا حسین نے خلافت سپرد کی ہے تو ایک ظالم فاسق فاجر نعوذ باللہ تمہارے بقول اس کو یہ کیوں حکومت دی ہے؟ اگر دی ہے تو یہ سب سے بڑی وجہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ عرفہ بلند و بالا ہونے کی ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی، پوری جنت کے سردار حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر رہے ہیں اور بیعت کرنے کے بعد ان کو حکومت بھی سپرد کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمہیں اہل بیت سے وہ کہاں پر ملے گی؟ اہل بیت خود ان کے ہاتھوں پر بیعت کر کے حکومتیں ان کے سپرد کر رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ حضرت معاویہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قرآن میں سیدنا معاویہ کی فضیلت نہیں ہے، اور اسی طرح وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میں سیدنا معاویہ کی فضیلت نہیں ہے، اور قرآن کریم کا ہر صفحہ کھولتے چلے جاؤ، کیا سیدنا معاویہ کی فضیلت، تمام صحابہ اکرام کے فضائل جہاں بیان کیے، وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، کیا سیدنا معاویہ کی فضیلت نہیں ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ، میں نے صحابہ کے دلوں میں تقوی کا امتحان لیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ کیا یہ تمہیں نظر نہیں آتی؟ اس لیے نظر نہیں آتی کہ تم منافقت کا والا کردار ادا کر رہے ہو، تم اس ٹائم عبداللہ بن ابی کی اولاد والا کردار ادا کر رہے ہو، جو اہل سنت کا نام لیتے ہیں، جو مسلمانوں کا، اسلام کا نام لے کر مسلمانوں ہی کی پیٹھ میں خنجر گھساتے ہیں۔ ان لوگوں سے اسلام کو سب سے بڑا خطرہ رہا۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، جن لوگوں نے اسلام کو سب سے بڑا نقصان پہنچایا وہ یہی میر جعفر اور میر صادق اور عبداللہ بن ابی کی اولادیں، اور یہ وہ خود تھے۔ ان لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جب تک اسلام، مسلمان اپنی صفوں سے اس طرح کے منافقین کو الگ نہیں کریں گے، ان کو بے نقاب نہیں کریں گے، اسلام پر یہ وار کرتے رہیں گے اور اسلام کو یہ نقصان پہنچاتے رہیں گے، اگرچہ یہ ناکام ہوں گے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ تعالیٰ کے اس نور کو اگر کوئی پھونکے مارے گا، بجھانے کی کوشش کرے گا، وہ مر جائے گا، مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن میرے رب کے نور کو وہ ختم نہیں کر سکتا۔ معاملے میں تمہیں واضح، کھلا، اوپن چیلنج ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے تم اپنے آپ کو سنیت کا لبادہ اوڑھ کر جو شیعت کی، رافضیت اور منافقت کی وکالت کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سب سے پہلے ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے حوالے سے بات کریں گے۔ اگر ہمت ہے، اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے، حلالی ہو، تو تم اس بات کا جواب دو گے، اور آؤ ہم انشاءاللہ العزیز سب سے پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت، عظمت، احترام اور انہی سے ہم بات کا آغاز کریں گے۔ میں تمہاری بات کا جواب کا منتظر رہوں گا۔ اگر ہمت ہے، اگر تم حلالی ہو اور ایران کے ٹکڑوں کو تم نے اگر حلال کرنا ہے، تو آؤ اور آ کر اسی بات سے ہم شروع کریں گے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت، عظمت، شان میں تمہیں قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤں گا، اور تم اپنے ایران کے ان ڈالروں اور ان کو حلال کرتے ہوئے ثابت کرنا کہ سیدنا معاویہ کی کوئی عزت، عظمت ثابت نہیں ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔